السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین تحریک استقامت پاکستان جرمنی واجد وان ناظرین آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج کل جو سیاسی حالات ہیں ان میں لانگ مارچ اور افراتفری کا ایک عالم ہے، حکومتی بینچوں پہ بھی اور سیاسی تنظیموں میں بھی اور عوام کے جو حلقے ہیں وہاں پہ بھی ایک افراتفری ہے۔ تو میں آج یہ ویڈیو اسی پس منظر میں بناؤں گا۔ ناظرین، یہ لانگ مارچ کیوں ہو رہا ہے؟ لانگ مارچ کا جو میں نے بار بار انٹرویوز یا تحریک انصاف کے جو عہدیداران اور کارکنان ہیں ان سے جو میں نے ایک بات سنتا ہوں کہ وہ ایک غیرت مند قوم بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک غیرت مند قوم بنا رہے ہیں، ہم قوم کو شعور دے رہے ہیں، قوم کے نوجوان جو ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کو شعور آ گیا ہے کہ ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی، ہم نے اپنی مرضی سے اپنی داخلی اور خارجہ پالیسی بنانی ہے، اور ہمارے ملک کے مفاد میں جو ہوگا ہم وہ کریں گے۔ یہ لانگ مارچ کا جو حاصل ماخذ ہے وہ یہ ہے: قوم، غیرت مند قوم، داخلی اور خارجہ پالیسی، نوجوان نسل کو شعور۔ ناظرین، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غیرت مند قومیں بنتی ہیں آئین سے، برابری سے، میرٹ سے۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، 4 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں جب سے یہ لانگ مارچ اب جو نیا چلا ہے، پچھلے میں بھی جو شہید ہوئے تھے وہ بھی ہوئے تھے، اور چیئرمین تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، قومیں غیرت مند آئین قانون سے بنتی ہیں۔ آپ کے پاس اتنا تو ٹائم ہے، کتنی جدوجہد آپ کر رہے ہیں، تو ذرا آپ اپنے آئین کی طرف ہی نظر ڈال لیں۔ کیا آپ لوگ قوم بننا چاہتے ہیں کہ مذہبی طور پر تفریق شدہ ایک پاکستانی ہجوم بننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا آئین ہی پاکستان کی ضامن ہے، تو وہاں پہ تو قومی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جمہوری اور سیاسی لیڈر ہیں تو غیرت مند قوم بننا ہے تو پہلے پاکستان کے جو قومی پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ لکھیں یہ کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم پاکستانی ہوگا، اور جب بھی ملک میں الیکشن ہوں تو سب پاکستانی ایک لائن میں کھڑے ہو کر ووٹ ڈالیں۔ دوسری طرف آپ داخلی و خارجہ پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے اس کا تعین کریں گے۔ غیرت مند قوم، باشعور قوم داخلی پالیسی میں تو اپنے شہریوں کو برابری دے نہیں رہی، ان کو تو بین کیا ہوا ہے پاکستانیوں کو مذہبی طور پر، اور خارجی پالیسی میں جو ان کے ہم قائد ملک نہیں ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ تو نہ تو آپ کی داخلی پالیسی ہے اور نہ آپ کی خارجی پالیسی ہے، کیونکہ یہ تب بنے گی جب آپ آئین میں قانون سازی کریں گے کہ تمام پاکستانی جو ایک قوم ہے، اور اس قوم میں مختلف مذاہب ہے جو ایک مجموعہ ہے، اور ہر پاکستانی اپنے حقوق میں سب برابر ہے، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے بالا نہیں، ایز اے پاکستانی سب برابر ہے۔ تو یہ تو آپ کی داخلی اور خارجی پالیسی کا ایک لب لباب ہوا کہ پہلے تو آپ اپنے پاکستانیوں کو تو برابری دیں، پھر آپ داخلی اور خارجہ پالیسی کی طرف جائیں گے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، باشعور اور غیرت مند قوم کے نام پہ بھی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب نوجوان نسل کو شعور آ گیا ہے یا ان کو ہم نے خودی دی ہے؟ بھئی کون سی نوجوان نسل کو خودی دی آپ نے؟ تفریق کیا ہوا ہے پاکستانیوں کو، کن لوگوں کو آپ خودی دے رہے ہیں؟ یا تو اوپن کھل کے بات کیا کریں، کیونکہ قوم میں آتا ہے کہ پیپل آف اے کنٹری از اے نیشن۔ تو
آپ قوم کو خود ہی کیا دینی ہے؟ آپ نے تو پاکستانیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. نہ وہ پاکستان کا صدر وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نہ وہ میرٹ پہ نوکریاں لے سکتے ہیں، نہ وہ حقوق میں برابر ہیں. تو آپ کیا شعور دے رہے ہیں نوجوان نسل کو؟ آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ نے واقعی قوم کو شعور دینا ہے، غیرت مند بنانا ہے، داخلی اور خارجی پالیسی آپ نے پاکستان کی بنانی ہے، نوجوان نسل کو ایک سمت دینی ہے، تو میرٹ کی طرف آئیں، قومیت کی طرف آئیں، برابری کی طرف آئیں. تو ناظرین، یہ لانگ مارچ کا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جانی نقصان ہی ہوگا، مالی بھی ہوگا، کیونکہ ادارے جو چوروں، ڈاکوؤں، کرپشن، رشوت، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کی بجائے لانگ مارچ کی سیکورٹی پہ لگے ہوں گے. جتنی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کو پکڑنے کے بجائے لانگ مارچ کی طرف ساری اپنی حفاظتی تدابیر کر رہی ہوں گی. اور پھر لوگ کام پہ نہیں جائیں گے، دور دراز کے لوگوں سے آئیں گے، کئی رستے میں ایکسیڈنٹ ہوں گے، کئی لوگ شہید ہوں گے. تکلیف ہی تکلیف ہے پاکستانیوں کو. تو یہ لانگ مارچ کی کوئی سمت نہیں ہے. میں تحریک انصاف والوں سے یہ بات کرتا ہوں. آپ لوگ بے شک مجھے ناپسند کریں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ پہلے یہ تینوں چیزوں، قوم، میرٹ اور ایکویلٹی آئین میں دیں، ادارے مضبوط ہوں. وہ اداروں کا کام ہے کہ انہوں نے رشوت خور کو، کرپشن کرنے والے کو، منی لانڈرنگ کرنے والے کو، ذخیرہ اندوز کرنے والے کو پکڑنا ہے. تنظیموں کے کام نہیں ہوتے، ان کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا، عوام کے سامنے حقائق واضح کرنا، کرپشن کے بارے میں، ذخیرہ اندوزی کے بارے میں. وہ باقی سب اداروں کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ان سب کو کلا کما کیسے کرنا ہے. تو ناظرین، میرٹ تو آپ لوگوں نے خود ختم کیا ہوا ہے. تو اس لانگ مارچ کی مجھے تو کوئی، میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ نہ بات، کیونکہ تمام پاکستانی برابر ہیں. ایک بھی پاکستانی کو اگر آپ اس کے عقیدے کی وجہ سے نظر انداز کریں گے تو آپ ظلم کریں گے. ہو سکتا ہے وہی پاکستان کی جو خوشحالی ہے اس کے لیے اپنا رول ادا کرے، اور اس کے رول ادا کرنے سے کئی اس کے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک قوم ہے، اور اس قوم میں ہم ایک نہیں ہیں، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، رنگ نسل کے ہیں، زبانیں بولنے والے ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانیوں کے اوپر قوانین نہیں بنا سکتے. تو ناظرین، جمہوریت اور سیاست کا تو سفر ہی نہیں شروع پاکستانی میں ہوا، کیونکہ اگر واجد وان کا بھی کوئی نہ کوئی تو عقیدہ، مسلک، مذہب ہے، اگر وہ ہی اپنے وطن کی خدمت نہیں کر سکتا تو پھر ہم پاکستان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے پاکستانی. تو پھر ہم کیا اپنے دکھ اور درد رکھیں کہ جی ہم لوگ کم تر ہیں دوسرے لوگوں سے. ایسے دنیا کا نظام نہیں چلتا. آپ دنیا کے ممالک کو دیکھیں کہ جن ملکوں نے میرٹ کی قدر کیا نا، وہ دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. جن ممالک نے، آپ چند ایک ممالک دیکھ لیں. یہ انگلینڈ کا ابھی وزیر اعظم ہے، اس کو نیا ہے، وہ بھرتی ہوا ہے، اس کا نامزد وہ وزیر اعظم بنا ہے. تو وہ ہے ہی، اس کے جو آباء و اجداد ہے وہ انڈیا سے ہیں. وہ وزیر اعظم بن گیا انگلینڈ کا. اب جو امریکہ ہے وہاں پہ کئی ممالک نے اپنے شہر آباد کیے ہوئے ہیں، جیسے منی جرمنی، منی اٹالیا، منی چائنا، منی کولمبیا، منی میکسیکو. وہ سارے لوگ امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ امریکن نہیں ہیں، وہ دوسری دنیا کے ممالک سے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے کام کیا ہے اور اس ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. تو جتنی بھی یہ ٹیکنالوجی ہے یہ امریکہ سے آ رہی ہے. یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ میسنجر، یہ ٹویٹر، یہ اسپیس کا جتنے بھی ہیں یہ سافٹ ویئر کے پروگرامز ہیں، جو بھی ہے یہ وہاں سے آ رہے ہیں. تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے آئین کو درست کر لیں،
اس کے بعد جو آپ میں تفریق ڈالتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، ساری قوم مل کے ان کا مقابلہ کرے، کیونکہ جمہوریت والوں نے خود اپنی قوم کو تقسیم کیا ہوا ہے، تو خود یہ تفریق شدہ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں ادھر لانگ مارچ میں. پورے پاکستان کے لوگ تو نہیں جا رہے اس میں. وہ کہتے ہیں ہم پہ تو پہلے ظلم کرتے ہیں، یہ حکومت میں ہوں یا نہ ہوں ہم پہ ظلم ہونا ہی ہونا ہے، تو ہم ان کے لیے ایک لیڈر کو، اگر میں ایک پاکستانی ہوں اور میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیتا ہوں، میں ان کے لیے وقت نکالتا ہوں، میں ان کے لیے پیسہ لگاتا ہوں، میں دوستوں میں ان کے لیے تحریک انصاف کا اعلان کرتا ہوں. میرا سوال ہے یہ عمران خان صاحب سے اور ان لوگوں سے بھی جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کل کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو مجھے تو یہ میرے بنیادی شہری حقوق ہی نہیں دے رہے، تو میں نے تو اپنا وقت ہی ضائع کیا نا. تو میں کیوں پھر ایسی سمت میں اپنا وقت ضائع کروں جہاں پہ میرے حقوق ہی مجھے نہیں مل رہے، یا میری شخصیت کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں نے یہ تنظیم خود بنائی ہے، استحکام پاکستان، کہ جس کا میں نے منشور یہ رکھا ہے کہ قوم سب برابر، آؤ اس میں شامل ہو. جو انٹیلیجنٹ ہے وہ پاکستان کی خدمت کرے. میرٹ جو اس قوم میں سے پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ہندو بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں، سکھ بھائی ہیں اور مختلف مسلک کے لوگ ہیں، وہ کامیاب ہیں. ہماری سوچ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے خدمت کریں گے اور تمام حقوق میں برابر ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان میں مندر بنائے، چرچ بنائے، گردوارا صاحب بنائے، مسجدیں بنائے. آزادی سب کو، صرف پاکستان کے مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں، ڈگنیٹی کو نقصان نہ پہنچائیں، ساورٹی کو نقصان نہ پہنچائیں، پاکستان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، لیکن ایز اے پاکستانی وہ اپنے مسئلے کے اوپر جو دل چاہتا کریں. یہ خاکسار واجد عوان کی سوچ ہے. اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسا بڑا سا ایک میرے پاس پلاٹ ہو جس میں مسجد بھی ہو، سائڈ مندر بھی، چرچ بھی اور گردوارا صاحب بھی، سارے پاکستانی اپنے اپنے عبادت گاہوں میں جائیں، لیکن پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے محنت کریں. تو ناظرین، لانگ مارچ کی کوئی منزل نہیں ہے، وقت ضائع نہ کریں. ایک حکومت بدلی، سے پہلے بھی کئی حکومتیں بدلی ہیں، آئی ہیں، پاکستان بحرانوں سے نہیں نکلا. تو غیرت مند قوم، باشعور قوم، نوجوان نسل کو شعور دلوانا ہے تو قومی پلیٹ فارم، میرٹ اور ایکویلٹی کی طرف آئیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.